بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ چھٹی جماعت کے لیے ہے اور وہ ہے اسم کے اقسام۔ جیسے کہ ہم نے گزرے ہوئے کلاس میں پڑھا اسم کسے کہتے ہیں، اور آج ہم اسم کے اقسام پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ غور سے دیکھیں گے، یہ ویڈیو غور سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد اپنے یہ جو کچھ باتیں ہیں، کچھ خاص باتیں ہیں، اپنے نوٹ کاپی پہ یہ نوٹ کر کے رکھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تو اسم کے اقسام، جیسے کہ ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا اسم کسے کہتے ہیں، تو آج ہم اسی اسم کو یہاں پہ پھر سے دہرائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، کسی جگہ، کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس کو ہم انگریزی میں ناون کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو آج ہم ایک دو قسم کی بات کریں گے یہاں پر، یہاں پر اسم کے اقسام معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، جیسے اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ آئے دیکھتے ہیں اسم نکرہ کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، عام جگہ یا عام شخص کے لیے بولا جائے، انہیں اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسم نکرہ ہم اس اسم کو کہیں گے جسے ہم عام کوئی چیز، عام جگہ کو بولتے ہیں، جیسے اپنے گاؤں کو گاؤں بولتے ہیں، یا نام کے بغیر بولتے ہیں، یا کسی پیڑ کو نام کے بغیر بولتے ہیں، یا کسی چیز کو جو عام ہو، جو مطلب خاص نہ ہو، تو ہم اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ مثال میں نے دی ہے کرسی کی۔ کرسی عام چیز ہے، جیسے کرسیوں میں بہت سارے قسمیں ہیں، لیکن عام سے ہم کرسی بولتے ہیں، تو یہ عام چیز ہے۔ عورت، اگر یہاں نام ہوتا ہے کسی عورت کا، کسی معروف عورت کا، تو وہ اس میں نکرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عورت کا ذکر ہے تو یہ اس میں نکرہ میں آئے گا۔ اس طرح دریا ہے۔ دریا ایک عام دریا ہے، جیسے اگر یہاں پہ کسی دریا کا نام ہوتا تو ہم اس کو اس میں نکرہ کے زمرے میں نہیں لاتے، بلکہ اس میں معرفہ کے زمرے میں لاتے۔ تو دریا، عام سے دریا، یہ یہاں پہ کوئی مشہور دریا نہیں ہے۔ تو شہر اور شہر، تو شہر یہ عام شہر ہے، کوئی کسی شہر کا نام نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس میں نکرہ کے زمرے میں لاتے ہیں۔ تو وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے آپ اس کی مشق بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ماسٹر جی کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کرسی جو ہے یہ عام چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اس میں معرفہ نہیں ہے بلکہ اس میں نکرہ ہے۔ عورت کھیت میں کام کر رہی ہے، تو عام سی عورت ہے، کسی کا نام نہیں ہے، تو اس نکرہ کے زمرے میں۔ تو دریا بہتا ہے، یہ یہاں پہ کسی دریا کا نام نہیں ہے بلکہ عام دریا سا ہے، تو اس میں نکرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت سے شہروں میں کورونا کا قہر ہے، تو کسی شہر کا نام ہے بلکہ عام سے شہر ہے، تو یہ سب اس میں نکرہ کے زمرے میں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے اس میں معرفہ کی اگر ہم بات کریں، تو اس میں معرفہ وہ ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے بولا جائے، وہ اسم، اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ، خاص شخص کے لیے بولا جائے۔ تو وہاں ہم نے پڑھا اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ میں یہ فرق ہے، نکرہ عام جگہ کے لیے، عام شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام چیز کے لیے استعمال، لیکن اس میں معرفہ عام کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص کے لیے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے انہیں ہم اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، تو یہ عام سی کتاب نہیں ہے، تو اس میں نکرہ کے زمرے میں نہیں جائے گی، تو یہ اس میں معرفہ کے زمرے میں آتی ہے۔ علامہ اقبال، تو علامہ اقبال یہاں پہ شخصیت کا نام ہے، کسی خاص شخص، جیسے کہ ہم نے پڑھا یہاں پہ کسی خاص شخص کا نام بولا جائے، کسی عام شخص کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال، جیسے کہ آپ کو سبوں کو معلوم ہے، علامہ اقبال ایک بہت بڑی ہستی ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہے۔ تو لل دید دوسری کشمیر کے ایک معروف خاتون، جس کے بہت سارے شعر ہے، یہاں پہ کشمیری شعر ہے جو کشمیر میں بہت ہی کیا کہتے ہیں اسے معروف ہے، مشہور ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے، اوپر اس میں نکرہ میں عورت کی بات آئے تو یہ ایک عام عورت ہے، لیکن یہاں پہ یہ عورت کی بات آئی لیکن لل دید ایک خاص عورت کی بات آئی، اس لیے ہمیں اس میں معرفہ کے زمرے میں جاتا ہے۔ تو تاج محل، ایک ایسا تاج محل جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اس لیے یہ
اس میں معرفہ کے زمرے میں جائے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ تو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں ہم نے بخوبی ہم جان گئے کہ معرفہ اور اس میں نکرہ میں کیا فرق ہے۔ فرق بس اتنا ہی ہے، نکرہ عام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور معرفہ خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق یاد کرنے کے بعد، اس کو ٹھیک طرح سے دیکھنے کے بعد اپنے آپ سب بچے اس کو اپنی نوٹ کاپی پہ نوٹ کرو گے، تو نوٹ کرنے کے بعد پوری طریقے سے اس کو یاد بھی کرو گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔